الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے اعمال کو ہی قبول کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جہاں ہم کو امید دلاتی ہے، اس قسم کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کو امید کی کرن نظر آتی ہے، تو وہیں ایک خوف بھی ہم کو یہ آیت دلاتی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کتنے سچے ہیں، کتنے ایمان میں ہم کھڑے ہیں۔ گویا چونکا دینے والی یہ آیت ہے۔ ہر اہل ایمان کو ہمیشہ خوف زدہ رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، میرے روزے قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہیں، میری عبادتیں قبول ہو رہی کہ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہوں۔ آئیے اس سلسلے میں بعض اسلاف نے کتنی اچھی اچھی تاریخیں لگائی ہیں، کتنی اچھی اچھی باتیں اس آیت کریمہ کے تحت فرمائی ہیں، یا ان کو کتنا ڈر اور خوف تھا اپنے اعمال کا۔ وہ اپنے انتہائی بلند، اونچے اور شاندار اعمال کے باوجود بھی ہمیشہ لرزہ اور ترسا رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہے۔ آپ ان بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں اپنے اعمال کو دیکھیں۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں بھی اپنے عمل کو دیکھوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کر لیا ہے۔ وہاں بہت کچھ کر کے بھی سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ چنانچہ آئیے سب سے پہلا قول امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا، کہتے ہیں کہ علامت قبول العمل، عمل کے قبول ہونے کی علامت، نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے، بندہ اپنے عمل کو بہت ہی چھوٹا سمجھے۔ یعنی عمل کرنے والا بڑے سے بڑا عمل کر رہا ہو، اللہ کی راہ میں لاکھوں کروڑوں پیسے خرچ کر رہا ہو، اللہ کے لیے بے شمار عبادتیں کر رہا ہو، تب بھی وہ یہ سمجھے کہ میں نے بہت چھوٹا عمل کیا ہے۔ اگر یہ کیفیت دل میں پیدا ہو جائے اپنے عمل کو چھوٹا سمجھنے کی، اپنے عمل کو حقیر سمجھنے کی، اپنے عمل کو تھوڑا سمجھنے کی، تو سمجھنا کہ انشاءاللہ میرا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہے۔ دوسرا قول ہے حضرت مطرف بن عبداللہ بن شقیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منی صلاۃ یوم، اللہم تقبل منی صلاۃ یوم، پروردگار میرے ایک دن کی نماز قبول فرما، میرے ایک دن کی نماز تو قبول کر لے، یہ کافی ہے میرے لیے۔ گویا وہ زندگی بھر نماز پڑھ کر، زندگی بھر فرائض کو ادا کر کے، تہجد کو ادا کر کے، نوافل کو ادا کر کے بھی سمجھتے تھے کہ اے اللہ، اگر میری ایک نماز بھی قبول ہو گئی تو میں جیت گیا۔ اللہم اکتب لی حسنہ، اے اللہ میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ لے، ایک نیکی لکھ لے۔ پھر وہ یہ دعا کرنے کے بعد کہتے تھے انما یتقبل اللہ من المتقین
کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو ہی قبول کرے گا۔ دیکھیں کیسے کیسے لوگ تھے، دیوانے لوگ، جو اللہ رب العالمین سے ایک دن کے عمل کی قبولیت کی بھیک مانگتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ لأن استيقن ان اللہ قد تقبل منی صلاة واحدہ احب الی من الدنیا وما فیہا، کہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول کر لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں میری ایک نماز قبول ہو گئی ہے، تو یہ مجھے دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان تمام سے مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میری ایک نماز قبول ہونے کی مجھے یقین دہانی ہو جائے۔ اللہ اکبر! سوچیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، سلف صالحین، اللہ والے اس آیت کریمہ کے ضمن میں کیا کیا سوچتے تھے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ چوتھے حضرت عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت یا قرآن کریم کا ایک حرف مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہو جائے، ایک یقین دہانی ہو جائے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ایک حرف کو، ایک آیت کو قبول کر لیا ہے، تو مجھے دنیا اور معافیہ کی نعمت ہی مل گئی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وہ کون سا ہے، کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے متقیوں میں شامل کر لے تو میں کامیاب ہوں، مجھے تقویٰ کی نعمت مل جائے تو مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے عمل کو ہی قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ اسلاف کی سوچ تھی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تقوی کی نعمت سے نوازے۔ اسی آیت کے سلسلے میں اپنی دوسری کلپ میں بتاؤں گا بعض اور اقوال۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نعمت تقوی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔